قسم کے رشتے ہیں جن میں حرمت کا حکم آتا ہے، یعنی کچھ عورتیں ہیں وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا مرد پر حرام ہوتا ہے، اور وہ رشتے وہ تعلق تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، نسبی تعلق، یعنی نسب میں وہ بھائی بہن ہے یا بیٹی ہے۔ نمبر دو، رضاعی تعلق، دودھ شریک، رضائی بھائی بہن۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ رضائی بھائی بہن کے بھی وہی احکامات ہیں جو نسبی بھائی بہنوں کے احکامات ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح جو ہے یہ حرام ہے اور وہ محرمات میں سے۔ اور تیسری چیز ہے مصاہرت۔ مصاہرت کا سادہ معنی ہم کر سکتے ہیں سسرالی رشتے، مثلا ساس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یا بہو کے ساتھ، بیٹے کی جو وائف ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ لیکن مصاہرت اور طرح سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ میرا جو سیل نمبر ہے، فون نمبر کافی پرانا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے، تو لوگ جب سوالات پوچھتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ معاشرتی اعتبار سے ہم کن گمبھیر مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے سوچا ان مسائل پر کچھ بات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے بیان ہوا ہے نسبی رشتوں کا، کہ ان کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اچھا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں کی قسمیں تین بنتی ہیں۔ عینی بھائی بہن، عینی ان بھائی بہنوں کو کہتے ہیں جن کا باپ بھی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو، یہ عینی ہیں۔ دوسری قسم ہے علاتی، عین لام الف تا یا۔ علاتی وہ بھائی بہن ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے لیکن ماں مختلف ہوتی۔ تیسری قسم اخیافی، اخیافی جن کی ماں ایک ہو لیکن باپ مختلف ہو۔ اب چاہے نسبی یعنی عینی ہو بھائی بہن، چاہے علاتی ہو یا اخیافی ہو، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھائی بہن ہیں۔ لیکن جو ان تینوں میں سے نہیں ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی، اب اس مرد کے ہاں پہلے سے بھی اولاد ہے، اب جس عورت سے شادی کی اس کے ہاں بھی پہلے سے ہی اولاد ہے۔ اب ان دونوں کی جو اولاد ہے یہ آپس میں نہ ان کا باپ ایک ہے نہ ان کی ماں ایک ہے، ان کی مائیں بھی مختلف اور ان کے باپ بھی مختلف، تو نہ یہ عینی بھائی ہیں، نہ علاتی ہیں، نہ اخیافی ہیں، تو ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو عینی یا علاتی یا اخیافی کسی طرح بھی ہو، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھوپھی، خالہ، وہ بھی چاہے عینی ہو، علاتی ہو، اخیافی ہو۔ اب عینی، علاتی، اخیافی اگر آپ کے ذہن میں رہے تو پھر آگے جو اس کے مسائل کی جزیات بنے گی وہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ یعنی جن کا باپ ایک ہے وہ بھی بہن بھائی ہیں اگرچہ مائیں مختلف ہوں، جن کی ماں ایک ہے وہ بھی بہن بھائی ہیں اگرچہ باپ مختلف ہوں، اور جن کی ماں باپ دونوں ایک ہوں وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی پھوپھی ایسی ہے کہ وہ باپ کی ہر طرح سے سگی بہن نہیں ہے، ماں کی طرف سے ہے یا باپ کی طرف سے ہے، تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے جو سگی پھوپھی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح خالہ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب ایک تو یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ محارم ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسرا اس میں بات یہ ہے کہ یہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان رشتوں میں ان سے پردہ کے احکام نہیں ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے باپ سے چہرے کا پردہ یا ماں کا اپنے بیٹے سے پردہ نہیں ہے، ایسے ہی ان رشتوں میں بھی ہے۔
لیکن اس میں مشورہ دوں گا کہ آج کے دور میں حالات بہت کٹھن ہیں. کچھ محارم ایسے ہیں ان کے ساتھ بھی آج کل رشتے والے معاملے میں، پردے والے معاملے میں احتیاطیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ، ان تعلقات والوں کے ساتھ نکاح حرام ہے. اس کے بعد آگے ارشاد ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. ہمارے شہروں میں تو نہیں ہے لیکن دیہاتوں میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے. نانی دودھ پلا دیتی ہے، خالہ دودھ پلا دیتی ہے. اب جب نانی نے دودھ پلایا تو وہ تو رضاعی ماں بن گئی، نانی تو تھی ہی، اب ماں بھی بن گئی. اب اس کی بیٹی خالہ، جو اس کی خالہ تھی، وہ اس کی بیٹی اس کی خالہ تھی، ایک اس کی ماں ہو گئی اور اس کی خالہ بھی ہو گئی اس کی بیٹی، وہ اس کی رضاعی بہن بن گئی. اب ویسے تو خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اب رضاعی اعتبار سے خالہ کی بیٹی اس کی بھانجی بن گئی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. اس کے آگے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا اور لوگ پوچھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اپنا تعارف نہیں کرواتے. ایسا یہ خطرناک صورتحال ہمارے معاشرے میں اختیار کر رہا ہے مسئلہ. فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، وہ بیویاں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے، ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی، اس کے ہاں پہلے سے بیٹی تھی. اب جب اس عورت کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اور ان کی خلوت بھی ہو گئی، اب اس عورت کی بیٹی اس کے لیے بمنزلہ بیٹی کے ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. چاہے یہ عورت فوت ہو جائے اس کی وائف، چاہے یہ اس کو طلاق دے دے، وہ جو بیٹی ہے اس کی، وہ ہمیشہ اس کی بیٹی کے مقام پر ہی رہے گی. اب ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، یہ جو بیوی کی بیٹی ہے اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے. ربیبہ کے ساتھ تو نکاح حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ تعلق ماں کے ساتھ تھا اور شادی بیٹی کے ساتھ ہو رہی ہے. ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ جو مصاہرت کا رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے، ایک تو یہ شادی سے بنتا ہے نا، صرف شادی سے ہی نہیں بنتا. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کر لیا تو حرمت مصاہرت ہو جائے گی ثابت. نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، خدا نخواستہ کسی نے زنا کر لیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو. اب جس عورت سے اس نے زنا کیا اس کی بیٹی وہ اس کی ربیبہ بن گئی، اس کے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ قرآن بیان کر رہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ ربیبہ تمہارے لیے حرام ہے جس کی ماں کے ساتھ تمہاری صحبت ہو چکی ہے، جس کی ماں کے ساتھ تمہاری شادی ہو چکی یا صحبت ہو چکی. ہاں اگر نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، خلوت نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، تو خدا نخواستہ ایسا اگر کوئی مسئلہ تھا تو اب اس کی بیٹی بھی ہے، اس کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی، تو اب ہو سکتی ہے. لیکن اگر صحبت ہوئی ہے، چاہے نکاح کے ساتھ ہوئی ہے چاہے نکاح کے بغیر ہوئی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ مسئلہ نوٹ کرنے والا ہے کہ وہ اس کی ربیبہ ہے، اس کی بیٹی ہے.
ہمیشہ کے لیے وہ اس کی بیٹی ہے۔ دوسرا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں ایسی شادیاں ہوں، ایسی صورتیں بن جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اب اس کی عمر شادی والی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو اس کی کہیں شادی ہو جائے، اس کو تحفظ مل جائے، اور کرنی چاہیے۔ بیوہ کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب تیرے بچے ہیں تو اور شادی نہ کر، اگر رشتہ ملے تو شادی کرنی چاہیے۔ لیکن آج جو حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں ربیبہ اگرچہ اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، وہ اس کا محرم بھی ہے، لیکن احتیاط کے لیے میں گزارش کروں گا، بہت احتیاط کریں۔ عجیب و غریب صورتحال بنی پڑی ہے، ہم نے خود کو اور اپنے بچوں کو سپرد کر دیا ہے سوشل میڈیا کے اور انٹرنیٹ کے، اور جو کچھ وہ فیڈ ہو رہا ہے، سیو ہو رہا ہے، ان کے ذہنوں میں، ہمارے شعور میں بھی نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، عہد ما مارا زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ کہتے ہیں ہمارے عہد نے، یہ اقبال کے دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے عہد نے ہمارا جو سب سے بڑا نقصان کیا وہ یہ کیا کہ ہمیں حضور کے عہد سے بہت دور کر دیا، حضور کے جمال سے، حضور کی محبت سے، حضور کے ہجر و فراق میں تڑپنے سے بیگانہ کر دیا۔ وہ آہیں نہیں رہیں، وہ سسکیاں نہیں رہیں، وہ تڑپ نہیں رہی، وہ ذوق نہ رہا، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو عجیب دور آ گیا ہے۔ تو ربیبہ کے معاملہ میں احتیاط کرنی چاہیے، اگرچہ وہ سوتیلا باپ اس کا محرم ہے، لیکن جو آج واقعات ہو رہے ہیں اس معاملے میں خوب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد ہوا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا بھی حرام ہے۔ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 تک شادیاں ایک وقت میں کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ بیوی کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتا۔ بیوی کی بہن، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے، وہ اس کی محرم نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا درد والا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بہنوئی تو بھائی ہے، سالی تو بہن ہے، اور پہلے دن سے، شادی کے دن سے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ آپس میں فرینک ہوں، آپس میں مزاح کریں، آپس میں باتیں کریں، وہ اکٹھے آ جا سکتے ہیں، ہم یہ سب اجازتیں ہم دے رہے ہیں۔ اور اس کی آگے جو خطرناک صورتحال بن رہی ہے نا، یہ وہ ایسی صورت بن جاتی کہ پھر ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے لوگوں کو چھپ چھپ کر روتے ہوئے، بھلکتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی جی مسئلہ بتائیں لیکن خدا را کسی سے بات نہ کرنا۔ وہ اپنی زوجہ کو چھوڑ کر اپنی سالی میں انٹرسٹڈ ہو گیا، اور تحفظ ہم نے خود دیا، گھر میں ماحول ہم نے خود ایسا بنایا، اور ہم نے اس غلط کام کو غلط سمجھا نہیں۔ سالی سے پردہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اجنبی عورت سے پردہ ہے۔ اس کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے اگر اس کی وائف فوت ہو جائے یا خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، لیکن یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب بیوی موجود ہے نکاح میں، اب اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں۔ ان تجمعوا بین الاختین، یہ قرآن کا واضح حکم، نص ہے قرآن کی کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر صرف 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، یہاں پر تو صرف اتنا ہی ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مسئلے کی مزید وضاحت فرما دی، اور ہر وہ رشتہ، ہر وہ تعلق جو اس عورت کا قریبی تعلق ہے، اس کے ساتھ اس کو اکٹھا کرنا منع کر دیا گیا۔ میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں، بیوی کی عزیز داری میں ہر وہ عورت، بیوی کے اعزاء اقربا میں سے ہر وہ عورت حرام ہے جس عورت کو اگر مرد تصور کر لیں تو اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح نہ ہو سکے۔ مثلا پھوپھی
اور بھتیجی، یہ دو عورتیں ہیں، پھوپھی اور بھتیجی۔ اب اگر پھوپھی کو ہم مرد بنائیں تو اپنی بھتیجی کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنے گا؟ چچا، چچا بنے گا نا۔ پھوپھی کو اگر ہم مرد تصور کر لیں تو وہ بن جائے گا چچا۔ اب چچا کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک شخص اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ایک اور مثال بنا لیتے ہیں، خالہ اور بھانجی۔ اب خالہ کو اگر مرد تصور کر لیں تو وہ اس لڑکی کا بن جائے گا ماموں۔ تو جس طرح ماموں اور بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی خالہ اور بھانجی کو ایک شخص اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا۔ تو اصول کیا بنا کہ تمام وہ دو عورتیں جن میں سے اگر ایک کو ہم مرد تصور کریں اور ان دونوں کا پھر آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو ان دو عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا۔ یہ چند گزارشات ہی میں نے عرض کر دی، اس کا ایک بار ترجمہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی یعنی دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں، اور تم پر حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔